اور جب گناہوں کا وبال دنیا میں بھی یقینی ہے تو ضرور ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے. جب گناہوں سے بچیں گے تو اس کے وبال سے بھی بچیں گے, جب گناہوں سے بچیں گے تو اس کے نقصانات سے بھی بچیں گے. یہ خلاصہ ہے اس کا. تو اس وقت میں جزاء الاعمال سے چند احادیث آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر ان کی مختصر تشریح انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی عنایت و مہربانی سے مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہو گئے صدق دل سے ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ میں 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ. 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں خدا تعالیٰ سے ان سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ, یعنی ایسا زمانہ پاؤ کہ تمہارے اندر معاذ اللہ وہ 5 گناہ پائے جائیں. فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام کھلم کھلا ہونے لگے تو وہ طاعون میں مبتلا ہوں گے اور ایسی ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے کہ جو ان کے بڑوں کے زمانے میں نہیں ہوئی. اور جب کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی, قحط میں, تنگی میں اور حاکموں کے ظلم و ستم میں مبتلا ہوں گے. اور جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گی تو ان پر بارش نہیں برسے گی. جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے گی باران رحمت سے محروم ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود بھی اگر بارش ہوگی تو جانوروں کی وجہ سے ہوگی, اگر جانور نہ ہوتے تو بارش پھر کبھی بھی نہ ہوتی. اور جب کسی قوم نے عہد شکنی کی, یعنی عہد کیا اور پھر اس کو بلا وجہ توڑ دیا, تو اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ان پر مسلط کر دیں گے جو زبردستی ان کا مال ان سے چھین لیں گے. ایک حدیث یہ بیان فرمائی ہے. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کہ میں 5 چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے پناہ لیتا ہوں کہ تم ان کو اپنے ماحول میں, معاشرے میں یا اپنے زمانے میں اپنے اندر کرتا ہوا پاؤ, کیونکہ یہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ جب یہ ہوں گے تو بڑا زبردست نقصان ان کو لاحق ہوگا. جس میں سے ایک چیز یہ بیان فرمایا کہ جب کھلم کھلا بے حیائی کام ہونے لگیں تو ایسی صورت میں وہ لوگ طاعون کے اندر مبتلا ہوں گے. تو اس وقت ہمارے دور میں بے حیائی کام کھلم کھلا ہو رہے ہیں, اور ایک شہر یا ایک ملک میں نہیں ساری دنیا میں ہو رہے ہیں. خاص طور سے یورپ وغیرہ کے علاقوں میں جہاں کافر آباد ہیں وہاں تو بے حیائی کے کام بھی عام ہیں اور اصل بدکاری بھی وہاں پر عام ہے. شراب نوشی, ناچ گانا, بدکاری, بے حیائی, بے پردگی عام ہے. دنیا میں جب یہ گناہ عام ہوگا تو وہاں پر طاعون اور طاعون کے علاوہ ایسی بیماریاں لوگوں کے اندر پھیلیں گی کہ ان کے باپ دادا کے زمانے میں بھی وہ کبھی نہ ہوئی تھیں. تو یہ آپ کا یہ ارشاد حرف بحرف ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بلا شبہ ایسی خوفناک خطرناک بیماریاں عام ہیں جو کبھی ہمارے باپ دادا نے بھی نہ دیکھی تھی, نہ ان سے ہم نے سنا تھا. مثلا کینسر کا ہی مرض ہے. اب یہ کینسر کا مرض کتنا عام ہو گیا ہے, اور ساری دنیا میں عام ہو گیا ہے, اور ABC اس کے 3 درجے ہیں. شروع میں تو کچھ علاج ہو بھی سکتا ہے, آخری اسٹیج پہ جا کر کے آدمی لا علاج ہو جاتا ہے, تڑپ کے آدمی مرتا ہے. علاج بھی انتہائی مہنگا اور بڑا تکلیف دہ, اور مریض بھی تڑپ کے جان دیتا ہے. ایسی حالیہ وبا کورونا وائرس کی دیکھو, اس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور جن ملکوں میں زیادہ بے حیائی تھی, بے شرمی تھی, بدکاری عام تھی, وہاں اس نے نہایت شدت اختیار کی. اور محض اپنے فضل اور محض اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر رحم فرمایا کہ یہاں بھی یہ گناہ کم نہیں ہے, لیکن یہاں الحمدللہ اس کی اتنی شدت نہیں ہوئی جتنا کہ خطرہ تھا.
وجہ اس کی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام لینے والے بھی بہت ہیں. یہاں پر بھی برائیاں ہیں لیکن بھلائی غالب ہے برائی پر، ایسا کچھ اندازہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جب کسی قوم میں بے شرمی بے حیائی کی باتیں عام ہو جائیں گی تو وہاں پر طاعون بھی آ سکتا ہے اور طرح طرح کی خوفناک بیماریاں پھیلیں گی، اور یہ ہمیں اور آپ کو مشاہدہ ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ یہ سب گناہوں کی وجہ سے، خاص طور سے بے شرمی اور بے حیائی کی جو باتیں ہیں ان کے کرنے سے ہوتا ہے. ایسی جو قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی تو قحط میں، تنگی میں، حاکموں کے ظلم کے اندر مبتلا ہوگی. یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر کم تولنا، کم ناپنا عام ہے. ایسے ایسے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے اور اس کا جناب حق مار لیا جاتا ہے اور پیسے پورے لے لیتے ہیں. لیکن جو چیز وہ لے رہا ہے وہ جتنی مانگ رہا ہے، جتنی دینا بیچنے والے کی ذمہ واجب ہے، اس سے کم دے رہے ہیں. تو یہ کم تولنا، کم ناپنے کا گناہ عام ہے. اور اسی میں ڈیوٹی پوری نہ دینا اور پیسے پورے لینا. اسی طریقے سے بعض مرتبہ کام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تم اتنے پیسے میں فلاں کام کر دو. اب وہ کام تو پورا کیا نہیں، پیسے پورے لے لے آدمی. تو یہ بھی عام ہے. ایسی تیسری بات ہے، حدیث میں یہ بیان فرمائے کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو بارشیں بند ہو جائیں گی. یہ گناہ بھی ہمارے اندر پایا جا رہا. اس لیے کہ ایک اندازے کے مطابق ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ مثلا پاکستان کی مثال لے لو کہ پاکستان کے اندر جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ اگر اپنی پائے کا حساب نکال کر مستحقین تک پہنچائیں تو پورے ملک میں ایک بھی فقیر باقی نہ بچے، ایک بھی مسکین باقی نہ بچے. سارے صاحب نصاب بن جائیں گے اور سب پر ہی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور صاحب نصاب ہونے کا مطلب ہے مالدار ہونا. تو قحط سالی ختم ہو جائے گی، تنگ دستی جاتی رہے گی، پھر بارشیں بھی خوب ہوں گی، پیداوار بھی خوب ہوگی، خوشحالی بھی خوب ہوگی. تو اس وقت جو تنگ دستی ہے، اور بلا شبہ بہت تنگ دستی ہے، آج ہمارا ملک جو ہے کلاش ہے اور ساری قوم جو ہے نا مقروض ہے اور سود قرضوں کے اندر جکڑی ہوئی ہے. یہ سب اسی کی وجہ سے مہنگائی اپنے آسمان پہ جا رہی ہے، آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور روز بروز لوگوں کے اندر قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ وبال ہے زکوٰۃ نہ دینے کا. اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ جب کوئی قوم عہد شکنی کرے گی، یعنی کسی سے کوئی معاہدہ ہوا اور پھر خاموشی سے اس کے خلاف ورزی کر دی تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو ان میں مسلط کر دیں گے. تو مسلط کر کے وہ ان کے سارے مال زبردستی چھین کے لے جائیں گے، ان کو بھی ماریں گے، قتل کریں گے اور ان کے مال بھی چھین لیں گے. تو یہ عہد شکنی کا وبال ہے. یہ ایک روایت ہو گئی. معلوم ہوا اس سے صاف صاف واضح ہوا کہ جب یہ 5 قسم کے گناہ دنیا میں ہوں گے، یا جس ملک میں یا جس شہر میں ہوں گے، وہاں پر یہ نقصانات پیش آئیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ ان کے زمانے میں زلزلہ آیا ہوگا تو اس نے زلزلے کے بارے میں پوچھا کہ یہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جب لوگ زناکاری اور بدکاری بے باکی کے ساتھ کریں گے تو پھر زلزلہ آئے گا. اللہ تعالیٰ بدکاری اور شرابیں پئیں گے، گانے باجائیں عام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو آسمان میں غیرت آتی اور اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو ہلا تاکہ وہ اس گناہ سے باز آئے. تو یہ زلزلے کا سبب ہے. دیکھو تو جہاں زلزلہ آتا ہے اور جب زلزلہ آتا ہے کتنا دل ڈرتا ہے کہ کیا ہوگا. اس لیے خوف کے مارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کھلے میدان میں چلے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکان گر جائیں اور ہم اس کے نیچے دب کے مر جائیں. تو بھئی بلا وجہ زلزلہ بھی نہیں آتا. زلزلہ بھی اس وجہ سے آتا ہے کہ لوگوں کے اندر بدکاری عام ہو جائے اور لوگ بے خوف و خطر بدکاری کرنے لگیں، زناکاری کرنے لگیں، گانے بجانے لگیں، ناچنا گانا عام ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ عذاب ہوگا. اسی کی تشریح میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زلزلہ آیا تھا
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زلزلہ آیا تو انہوں نے تمام اپنی حکومت میں گورنروں کے نام ایک پیغام بھیجا، جس میں حمد و صلوات کے بعد یہ فرمایا کہ یہ زلزلہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت ہے، لہذا فلاں فلاں تاریخ میں سب لوگ شہر سے باہر میدان میں نکلیں اور خوب آہوزاری کریں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جس کے پاس کچھ پیسے ہوں تو وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرے۔ یہ حضرت نے پیغام بھیجا۔ معلوم ہوا کہ نیک کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، عافیت آتی ہے، سلامتی آتی ہے، مدد اللہ تعالیٰ کی شامل حال ہوتی ہے۔ یہ فوائد ہیں نیک کاموں کے، اور گناہوں کے وبال دنیا کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر طوفان بغیر وجہ کے نہیں آتا، زلزلہ بلا وجہ نہیں آتا، بیماریاں بغیر وجہ کے نہیں آتی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے اور دیگر گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com